اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کرن رفیق کے قلم سے تحریر کردہ ناول عشق نہ چاندہ یار کی ایپیسوڈ نمبر 21 کو لے کر۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ اور ان کی مدد سے ہی تو میں تم تک پہنچا ہوں۔ تم لوگوں کو کیا لگا کہ تم لوگوں نے مجھے ٹریپ کیا؟ غلط، بالکل غلط ملک، تم لوگوں کو میں نے ٹریپ کیا ہے۔ اس ملک حدید کو جب میں دیکھتا تھا میرا خون کھول اٹھتا تھا۔ میں جانتا ہوں حسن اس کی کمزوری ہے، اس لیے میں نے جان بوجھ کر اپنی بہن کو اس دن اکیلا چھوڑا، کیونکہ مجھے آئیڈیا تھا کہ وہ اسے بچانے وہاں پہنچے گا۔ اوہو، ایک بات تو بتانا بھول ہی گیا، حاتب نے جان بوجھ کر یاد آنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، جبکہ ملک جعفر حونکوں کی طرح منہ کھولے سن رہا تھا۔ میری بہن بھی میرے ساتھ انوالو ہے، میرے ہی کہنے پر اس نے حامی بھری تھی تمہارے اس حدید کو نمبر دینے کی، اور تم جانتے ہو اس نمبر سے ہی میں نے اس کا کال ریکارڈ نکلوایا تھا، جو کہ میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ اس کی 24 گھنٹے کی سرگرمیوں پر میری نظر تھی، لیکن بیچارہ خود اس چیز سے ناواقف تھا۔ میں نے تم لوگوں کو وقت دیا تھا کیونکہ میرے باپ کو وقت سے پہلے کام ختم کرنا پسند نہیں۔ تم نے پہلی غلطی تب کی جب میرے بھائی بالاج کو جنگل میں ہراساں کروانے کی کوشش کی۔ حاتب نے بامشکل یہ الفاظ عطا کیے تھے، اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ کر ملک جعفر کانپ گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ بندے تمہارے وفادار ہیں، اس لیے میں نے 2 کو اسی وقت مار دیا اور 2 کو زندہ رکھا، اور تم بیوقوف یہ سمجھتے رہے کہ تم مجھے جانتے ہو۔ پھر جب دوبارہ یونیورسٹی میں تمہارے ان 2 آدمیوں نے میرے بھائی کو رلایا تھا، میں نے اس وقت ان کی سانسیں روک دی تھی۔ ان کو جینے کا حق میں کسی صورت نہیں دے سکتا تھا، لیکن تمہارے بھانجے کا مجھے ایکسیڈنٹ کروانا پڑا، کیونکہ اس کا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس کی سزا بس اس لیے تھی کہ اس نے بالاج شاہ کو گندی نظروں سے دیکھا تھا، اور جب میں نے ملک کی حفاظت کا عہد لیا تھا تو میرے بھائی کی حفاظت کرنا بھی میرا فرض تھا۔ ملک حدید بیچارہ محبت کرتا ہے میری بہن سے، شادی کرے گا اس سے، یہی کہا تھا نا اس نے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، اس کی ایسی حالت کر دی ہے میں نے کہ وہ کسی سے شادی کرنے کے لائق نہیں بچا۔ حاتب نے پراسرار مسکراہٹ سے آخری بات سرگوشیانہ انداز میں اسے بتائی، جبکہ ملک جعفر ایک دم سے اس کی طرف بڑھا تھا، اس سے پہلے کہ وہ حاتب کو کچھ کہتا۔ حاتب نے اپنی دائیں ٹانگ اٹھا کر ایک کک اس کے پیٹ میں رسید کی تھی۔ اب آتے ہیں کہ وہ پکڑا کیسے گیا۔ تم نے جب سر عمر رحمان یعنی کہ سر شفاعت کے ساتھ میری گفتگو سنی تھی، وہ میں نے تمہیں سنائی تھی تاکہ تم میرے تک پہنچو۔ میں نے تمہارا اربوں کا مال پکڑوایا کیونکہ میں تمہاری برداشت کو ختم کرنا چاہتا تھا، اور میں کامیاب بھی رہا۔ تم نے وہی کیا جو میں نے سوچا تھا۔ تمہیں کیا لگا تم لوگ میری جاسوسی کرواؤ گے اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ اس دن شاپنگ مال میں جب ملک حدید میرا پیچھا کر رہا تھا، میں نے جان بوجھ کر اپنی بہن کو علیحدہ کیا تاکہ تم اپنی آخری غلطی کر سکو۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ تم میرے بیٹے کو درمیان میں لاؤ گے، اور یہاں ہی مجھ سے غلطی ہوئی۔ لیکن جب صبح تم نے کال کر کے مجھے بلایا تو میں سمجھ گیا تھا کہ تیر نشانے پر لگا ہے، اور اس حدید کو پکڑنے کے لیے یہی کافی تھا کہ میں نے اپنی بہن کے نمبر سے اسے کال کر کے اسے اپنی محبت کا یقین دلایا، وائس چینجر آن کر کے۔ ہاں، اب بتاؤ کس نے کس کو ٹریپ کیا؟ ملک جعفر۔ حاتب حمدان شاہ کے لیے اس کے باپ کے الفاظ پتھر پر لکیر جیسے ہیں۔ اگر میرے باپ نے کہا ہے کہ مجھے اس مشن میں زندہ رہنا ہے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ تمہاری نسل کو اس دنیا سے ختم کرنا، اور میں شروعات کروں گا تم سے۔ یہ بول کر حاتب اسے کمرے سے باہر لے گیا جہاں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ملک جعفر کی الجھن میں اضافہ ہوا تھا جو حاتب سے چھپی نہیں تھی۔ حاتب اسے اسی کمرے میں لے آیا جہاں ہادی کو رکھا تھا۔ ایک بڑے سے برتن میں کھولتا ہوا تیزاب رکھا تھا۔ حاتب جیسے ہی اس کو چھوڑ کر آگے بڑھا، ملک جعفر نے باہر نکلنے کی کوشش کی لیکن دروازہ بند تھا۔ ملک، بیکار ہے تمہاری کوشش، کیونکہ میں نے اس دروازے کا پاس ورڈ چینج کر دیا ہے۔ ملک جعفر نے جب دیکھا کہ بچاؤ کا راستہ ناممکن ہے تو سرعت سے حاتب کی طرف آیا اور اس کے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں شش۔ حاتب نے سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے اپنے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ جانتے ہو اس تیزاب میں انسان کی ہڈیاں بھی نہیں ملتی، اور ایسا صرف میں نے سنا ہے، لیکن آج دیکھ بھی لوں گا۔ اگر تم بچنا چاہتے ہو تو مجھے بتا دو تمہارا بھائی اس وقت کہاں ہے؟ میں نہیں جانتا، ملک جعفر ہکلاتے ہوئے بولا۔ تمہاری مرضی، نہیں بتانا چاہتے مت بتاؤ، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ میں اگلے 2 دنوں میں اسے ڈھونڈ لوں گا، لیکن تمہیں دوسرا سانس میں نہیں لینے دوں گا، کیونکہ تمہارے 10 منٹ ختم ہو چکے ہیں۔ یہ بول کر حاتب نے اس کا دایاں ہاتھ تیزاب میں ڈال دیا، جبکہ وہ چیختے ہوئے خود کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ میرے بیٹے کو ہاتھ لگایا تھا نا؟ حاتب پر اس وقت جنون سوار تھا۔ نہیں، پلیز۔ حاتب نے ہاتھ میں موجود بلیڈ نکالا اور ایک جھٹکے سے ملک جعفر کی زبان نکال کر اسے بلیڈ سے کاٹ دیا۔ اس کی چیخیں حاتب کی جنون کو مزید بڑھا رہی تھی۔ وہ اپنے اصولوں کے خلاف جا رہا تھا کیونکہ اس کی فیملی انوالو کی گئی تھی۔ اگر تم میرے بیٹے کو درمیان میں نہ لاتے تو یقین مانو میں تمہیں انسانی موت دیتا، آسان موت دیتا۔ حاتب نے بلیڈ سے اس کی شہرک کاٹ کر اس کی تمام چیخیں ختم کر دی تھی۔
وہ جلدی سے اس کمرے سے نکلا تھا کیونکہ اس نے یہاں ٹائمر بام فکس کیا تھا۔ جب وہ ملک جعفر کو کمرے میں چھوڑ کر نکلا تھا تو اس نے ایک کمرے میں سے ٹائم بام لے کر ایک دروازے کے اوپر اسے فکس کیا تھا، اور یہاں آنے سے پہلے ہی وہ آرمی اور اپنے باقی ساتھیوں کو انفارم کر چکا تھا۔ چند سیکنڈز میں وہ بھاگ کر وہاں سے نکلا تھا اور اسے اپنے پیچھے دھماکے کی آواز آئی تھی۔ حاطب نے بے ساختہ آسمان کی طرف دیکھا تھا اور منہ سے بس ایک ہی لفظ نکلا تھا، الحمدللہ۔ ابھی وہ روڈ پر آیا ہی تھا جب کسی نے اس پر گولیاں چلائیں اور ایک گولی سیدھی اس کے دل پر لگی تھی، جبکہ دوسری گولی پیٹ اور تیسری دائیں کندھے پر لگی تھی۔ اس نے دیکھنے کی کوشش کی تھی لیکن 3 گولیاں کھا کر اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھی، تو گویا وہ شہادت کا اپنا خواب پورا کر چکا تھا یا زندگی نے اسے دوسرا موقع دینا تھا۔ ہمدان شاہ ہادی کو لے کر جیسے ہی لاؤنج میں آئے، آمنہ شاہ اور عائشہ شاہ نے خوشی اور حیرانی سے انہیں دیکھا، جبکہ اکبر شاہ اور علی شاہ پر تو مانو شادی یا مرگ طاری ہو گیا تھا۔ ہمدان شاہ نے اسے آمنہ شاہ کے حوالے کیا تو وہ والہانہ انداز میں اسے پیار کرنے لگی، کبھی اس کا چہرہ، کبھی ہاتھ، کبھی سر چوم رہی تھی۔ عائشہ شاہ کا حال بھی مختلف نہیں تھا۔ حازم جو اشال کے کمرے سے نکل رہا تھا، سامنے کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس کے قدموں نے چلنے سے انکار کر دیا تھا، اس کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی تھیں۔ وہ آج سمجھا تھا خوشی کے آنسو کیا ہوتے ہیں۔ جب انسان کی خوشی حد سے بڑھ جاتی ہے تو اس کی آنکھوں سے وہ خوشی آنسو بن کر بہہ جاتی ہے، کیونکہ حد سے زیادہ نہ دکھ انسان برداشت کر سکتا ہے اور نہ ہی خوشی۔ علی شاہ کی نظر اس پر پڑی تو انہوں نے اسے آواز دے کر اس کا سکتہ توڑا تھا، حازم، ہادی سے نہیں ملو گے؟ حازم جلدی سے بھاگنے والے انداز میں لاؤنج میں پہنچا تھا اور ہادی کو عائشہ سے لے کر اسے زور سے خود میں بھینچ لیا تھا۔ اس کے آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے، جبکہ ہادی اس طرح بھینچے جانے پر گھبرا گیا تھا اور اس نے زور و شور سے رونا شروع کر دیا تھا۔ حازم نے اس کو روتے دیکھ کر خود سے الگ کیا تھا، جبکہ اس کے رونے کی آواز سن کر آصفہ اپنے کمرے سے نکل آئی تھی۔ وہ روتے ہوئے حازم کے پاس آئی تھی اور جھجکتے ہوئے بولی، بھائی میں اسے اٹھا لوں؟ حازم نے ایک نظر اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا تھا اور پھر اسے بھی اپنے حصار میں لے لیا تھا، جبکہ بائیں بازو میں اس نے ہادی کو اٹھایا ہوا تھا۔ حازم نے اس کے سر پر بوسہ دیا اور نرم لہجے میں بولا، بھائی کی جان جو ہوا بھول جاؤ، اور یہ لو پکڑو اسے۔ حازم نے ہادی کو اس کی طرف بڑھایا تو آصفہ نے اسے اپنی گود میں لے لیا۔ میں شکرانے کے نوافل ادا کر کے آتا ہوں، اکبر شاہ یہ بول کر وہاں سے اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ علی شاہ اور بلال شاہ بھی ان کی تقلید میں ان کے کمرے میں چلے گئے، جبکہ آمنہ اور عائشہ شاہ کھانے کا انتظام کرنے کا بول کر کچن میں چلی گئیں۔ ہمدان شاہ نے ایک نظر موبائل کو دیکھا جہاں حاطب کا نہ کوئی میسج تھا نہ کال۔ ہمدان شاہ اسے کال کرنے کے لیے باہر چلے گئے تو آصفہ نے ہادی کو حازم کی گود میں دیا اور بولی، میں ابھی اشال اور بالاج بھائی کو بتا کر آتی ہوں، رکو، میں ہادی کو اشال کے پاس لے کر جا رہا ہوں، تم بالاج کو وہیں آنے کا بول دینا۔ حازم ہادی کو لے کر اشال کے کمرے کی طرف چلا گیا، جبکہ آصفہ بالاج کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ آصفہ نے دروازہ ناک کیا تو اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ اس نے دوبارہ ناک کیا لیکن جواب نہ دار۔ پھر اس نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا تھا تو اسے بالاج کہیں نظر نہیں آیا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی تو وہ سمجھ گئی کہ وہ واش روم میں ہے۔ وہ جانے کے لیے مڑی ہی تھی لیکن دروازے کے ساتھ منسلک اسٹڈی ٹیبل پر کھلی ہوئی ڈائری پر اپنا نام دیکھ کر چونک گئی۔ اس نے ڈائری اٹھائی جو کہ کھلی ہوئی تھی تو یہ غیر اخلاقی حرکت، لیکن اپنا نام دیکھ کر وہ شاکڈ ہوئی تھی۔ اس نے ڈائری پڑھنا شروع کی تو وہ شاکڈ رہ گئی تھی۔ جیسے جیسے وہ ڈائری پر پڑھ رہی تھی اس کی آنکھوں میں غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ چونکی تو وہ تب جب بالاج واش روم سے باہر نکلا تھا۔ اس نے مڑ کر بالاج کو دیکھا تھا۔ بالاج کو اس کی آنکھوں اور چہرے پر غصہ نظر آیا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر ڈائری پر پڑی اس کا رنگ ایک لمحے میں بدلا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو اور میری ڈائری کیوں پکڑی ہے تم نے؟ بالاج نے جارحانہ انداز میں اسے ڈائری پکڑتے ہوئے پوچھا۔ میں تو آپ کو بہت شریف انسان سمجھتی تھی، لیکن مجھے واقعی آپ کے گھٹیا پن کا پتہ اب چلا ہے۔ آصفہ نے دانت پیس کر کہا، کون سا گھٹیا پن دیکھ لیا تم نے مجھ میں؟ بالاج نے اسے گھورتے ہوئے بمشکل اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے پوچھا، آپ کو شرم نہیں آئی اپنی بھائی کے منقوہہ کے بارے میں یہ سب لکھتے ہوئے؟ اگر بھائی نہیں سمجھتے انہیں تو دوستی سمجھ لیتے، یا پھر نقب لگانا آپ کا پسندیدہ مشغلہ ہے؟ بس ایک لفظ اور نہیں۔ بالاج نے سرخ آنکھوں سے آصفہ کو گھورتے ہوئے حتی المقدور اپنے لہجے سخت ہونے سے روکا تھا۔ کیا جانتی ہو میرے بارے میں تم؟ کچھ بھی نہیں۔ اور تم یہ بار بار خود کو بھائی اور دوست کی بیوی کہہ کر کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہو؟ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ محبت اختیاری جذبہ اگر ہوتا تو میں واقعی اسے خود سے کبھی نہیں چنتا۔ محبت کرتا ہوں میں تم سے تب سے جب سے حاطب کو جانتا بھی نہیں تھا۔ اور کس نقب کی بات کر رہی ہو تم؟ میری تمہارے لیے جو فیلنگز ہیں وہ تم دونوں کے نکاح سے بھی پہلے کی ہیں۔ تمہیں تو شاید یاد بھی نہ ہو، جب تم اشال کے ساتھ ٹور پر گئی تھی وہاں تم دونوں کو جھیل کے کنارے بیٹھے دیکھا تھا میں وہاں بڑے پاپا کے ساتھ کیا تھا کیونکہ انہیں وہاں کچھ کام تھا۔ میں وہاں سے جا رہا تھا جب تمہاری ہنسی نے مجھ سے میرے دل کو مانگ لیا۔ میں نہیں جانتا تھا، مجھے اچانک سب کچھ اچھا لگنے لگا تھا۔ جب میں واپس اسلام آباد گیا تھا تو میرے کانوں میں ہر وقت تمہاری ہنسی گونجتی تھی، میری آنکھوں کے سامنے ہر وقت صرف تمہارا چہرہ رہتا تھا۔ اٹھتے، سوتے، جاگتے، کھاتے مجھے تمہیں سوچنا اچھا لگتا تھا،
پتہ ہے میں جب جب تمہیں سوچتا تھا میرے دل کی دھڑکن کی آواز اتنی اونچی ہوتی تھی کہ مجھے اندیشہ ہو گیا تھا کہ کہیں ان دھڑکنوں میں تمہارا نام نہ کوئی پڑھ لے۔ اگر اسے محبت کہتے ہیں تو کرتا ہوں میں تم سے محبت، لیکن بدلے میں نے تم سے محبت نہیں مانگی، کیونکہ جب میں نے تمہیں ہاسپٹل میں پاپا کے ساتھ دیکھا تھا تو میں حیران رہ گیا تھا۔ بہت دعائیں کی تھی میں نے اللہ سے تمہارے لیے کہ بس ایک بار تم میرے سامنے آ جاؤ۔ اس دنیا میں اگر میں زندہ تھا تو صرف تمہاری وجہ سے، اس امید پر کہ ایک دن میں تم سے ملوں گا اور تمہیں اپنے دل کی ساری باتیں بتاؤں گا۔ بولتے ہوئے بالاج کی آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے تھے، جبکہ آس پاس سانس روکے اس کے انکشافات سن رہی تھی۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ تم حاطب کی منقوہہ ہو۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ تم اس کی منقوہہ ہو میں بہت رویا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید ان آنسوؤں کے سیلاب میں تمہاری محبت بھی بہہ جائے گی، لیکن میں غلط تھا۔ یہ محبت تو میرے خون کی طرح مجھ میں دوڑ رہی تھی۔ خاموش محبت کی عزت کیا ہوتی ہے یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ میں اللہ سے ہر وقت دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں اور حاطب کو ایک ساتھ خوش رکھے۔ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہو، میرا کیا ہے، بچپن سے ہر تکلیف کو سہا ہے، آگے بھی ہنس کر سہ جاؤں گا۔ بالاج کی تکلیف آصفہ کو محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ تو حاطب سے محبت کرتی تھی۔ میں نہیں جانتی محبت کیا ہے، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ میں حاطب کے بغیر اپنا وجود تصور بھی نہیں کر سکتی۔ جب ہمارا نکاح ہوا تھا میں اس وقت ناسمجھ تھی، لیکن یہ انکشاف محبت مجھ پر تب ہوا تھا جب میں نے حاطب کی جدائی کو محسوس کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ محبت کی 2 شرائط ہوتی ہیں، اعتبار اور عزت، اور مجھے حاطب نے اعتبار اور عزت دونوں چیزیں دی ہیں۔ حاطب حمدان شاہ وہ انسان ہے جو اگر آصفہ بلال شاہ سے جان بھی مانگ لے تو آصفہ ایک سیکنڈ بھی سوچنے کے لیے نہیں لے گی۔ حاطب وہ انسان ہے جس سے میرا قتل بھی معاف ہے، کیونکہ میں اس سے محبت نہیں عشق کرتی ہوں، ایسا عشق جس کی گہرائی کا اندازہ میں خود بھی نہیں لگا سکتی۔ آپ نے تو اپنی ڈائری میں ڈیٹ لکھی ہے کس کس تاریخ کو آپ نے مجھے دیکھنا محسوس کیا، لیکن میں نے نکاح سے لے کر اب تک اس کے ہر سیکنڈ کو اپنے دل میں محفوظ رکھا ہے۔ وہ کب کیا کرتا ہے، اس نے کب کیا کھایا، کب کیا پہنا، کب وہ مسکرایا، کب وہ پریشان ہوا، کب وہ رویا۔ بالاج کو اس وقت اپنی محبت واقعی چھوٹی لگ رہی تھی۔ آصفہ کے آگے اس کی آنکھوں میں جو حاطب کے نام سے چمک آ رہی تھی وہ چمک بالاج نے صاف دیکھی تھی۔ میں نے کبھی حاطب سے اظہار نہیں کیا کہ وہ میرے لیے کیا ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے عشق کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ جب مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے میرے عشق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ میں اس کے بغیر نہ کبھی رہ سکتی تھی، نہ رہ سکتی ہوں، اور نہ کبھی رہنا چاہوں گی۔ آصفہ نے مضبوط لہجے میں اپنی بات مکمل کی تھی۔ تم کہتی ہو اعتبار اور عزت شرط ہے محبت کی؟ بالاج تھوڑی دیر خاموشی کے بعد بولا، اس کا لہجہ اس کے درد کی چینخ چینخ کر گواہی دے رہا تھا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں محبت کی کوئی شرط نہیں ہوتی، بلکہ عزت اور اعتبار تو بنیادیں ہوتی ہیں۔ جہاں یہ بنیادیں ہلیں وہیں وفا کا عہد ٹوٹ جاتا ہے۔ اور رہی میری بات تو میرا یقین مانو، میری محبت کبھی تم لوگوں کے درمیان رکاوٹ نہیں بنے گی۔ میں کوشش کروں گا کہ اس محبت کو اس قابل بنا سکوں کہ تم زندگی میں صرف ایک بار اسے قابل فخر کہہ سکو۔ اب تم جاؤ اور یوں سمجھ لو کہ اس محبت کو میں نے دفنا دیا ہے۔ لوگ جیسے مردے پر مٹی ڈال کر بھول جاتے ہیں کہ وہ کبھی دنیا کا حصہ تھا، میں بھی بھول جاؤں گا کہ میں نے کبھی تم سے محبت کی تھی، اور یہ بات یہیں ختم ہو گئی ہے۔ بالاج یہ بول کر کمرے میں موجود کھڑکی کی طرف چلا گیا، جبکہ آصفہ نے نم آنکھوں سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کی تکلیف کو کم نہیں کر سکتی تھی۔ وہ حازم کا پیغام دیے بغیر کمرے سے نکلتی چلی گئی تھی۔ اشال سوئی ہوئی تھی جب اسے اپنے چہرے پر کسی کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ اس لمس کے لیے تو وہ ترس گئی تھی۔ یہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ تو اس کی زندگی کی نوید تھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی تھیں، اپنے بائیں طرف حازم کو دیکھا تو مایوسی ہوئی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر دائیں طرف پڑی ہادی کو دیکھ کر ایک جھٹکے سے اٹھی تھی۔ ہادی کو دیکھ کر پہلے تو وہ بے یقین ہوئی تھی، اسے وہ ایک ایلیوژن لگ رہا تھا، جیسے اگر وہ چھو کر دیکھے گی تو وہ غائب ہو جائے گا۔ لیکن جیسے ہی ہادی نے آگے بڑھ کر اشال کی گود میں آنے کے لیے بازو پھیلائے، اشال نے نم آنکھوں سے حازم کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ اشال نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ہادی کو اپنی گود میں اٹھا لیا تھا۔ اشال دیوانہ وار اسے چوم رہی تھی، جبکہ ہادی اس کے چومنے پر گھبرا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی گھبراہٹ میں روتا، حازم نے ہادی کو اشال کی گود سے لے لیا اور اشال کو اپنے حصار میں لے لیا۔ اشال نے زاروں کے تار رونا شروع کر دیا۔ حازم نے اسے رونے دیا تاکہ وہ اپنا سارا غبار نکال دے۔ اشال کو چپ نہ ہوتے دیکھ کر حازم نے اسے خود سے الگ کیا اور اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولا، ہمارا بیٹا بالکل ٹھیک ہے، اس لیے اپنا رونا بند کرو اور اس کے کھانے کا انتظام کرو، کیونکہ یہ کسی سے کچھ نہیں کھا رہا۔ حازم کی بات پر اشال نم آنکھوں سے مسکرائی تھی، اس کے ڈمپلز واضح ہوئے تھے۔ حازم نے یہ منظر کافی دلچسپی سے دیکھا تھا۔ اشال اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے جلدی سے بولی، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ اشال یہ بول کر جلدی سے باہر چلی گئی، جبکہ حازم اس کی جھجک دیکھ کر مسکرایا اور ہادی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ حمدان شاہ کو کافی دیر ہو گئی تھی حاطب کا نمبر ٹرائی کرتے ہوئے، لیکن وہ کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ حمدان شاہ نے تھک ہار کر اسے کال کرنا بند کر دیا۔ حد ہے لاپرواہی کی،
آ لینے دو اسے، آج بتاتا ہوں کہ اس کا باپ اس کا کیا حشر کر سکتا ہے۔ ہمدان شاہ نے غصے میں سیل فون ٹیبل پر رکھ دیا اور بڑبڑانے لگے تھے۔ تبھی ان کی نظر بالاج پر پڑی جو گھر سے شاید باہر جا رہا تھا۔ بالاج، انہوں نے پکارا۔ بالاج نے سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھا اور پھر آہستہ سے چلتے ہوئے ان کے قریب آ گیا۔ کہیں جا رہے ہو کیا؟ ہمدان شاہ نے اس کی سرخ آنکھوں کو بغور دیکھا تھا، وہ کہیں سے نارمل دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جی وہ یونیورسٹی کے کام سے جانا ہے، بالاج نے سر جھکا کر جواب دیا۔ ٹھیک ہے جاؤ اور دھیان سے جانا، ہمدان شاہ نے مسکرا کر نرم لہجے میں کہا۔ بالاج وقت ضائع کیے بغیر وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ ہمدان شاہ نے پرسوچ نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ بالاج نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، لیکن وہ یہاں نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ کیسے آصفہ کو کسی اور کا ہوتے دیکھ سکے گا؟ گرم سیال اس کی آنکھوں سے بہہ رہا تھا۔ وہ سڑک پر غائب دماغی سے درمیان میں چل رہا تھا۔ ایک تیز رفتار گاڑی مسلسل ہارن دے رہی تھی، لیکن وہ حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ گاڑی جیسے ہی قریب آئی، بالاج نے مڑ کر دیکھا، لیکن گاڑی اسے ہٹ کر چکی تھی اور کافی دور جا کر گرا تھا۔ وہ سڑک پر پڑے بھاری پتھر پر اس کا سر ٹکرایا تھا۔ آخری چہرہ جو اس کے سامنے آیا تھا وہ تھا علی شاہ کا چہرہ۔ آئی لو یو پاپا، بالاج نے یہ الفاظ مشکل سے ادا کیے تھے اور آنکھیں موند کیا تھا، جبکہ وہاں لوگ جمع ہو گئے تھے۔ زندگی شاہ ہاؤس کو کس امتحان میں ڈالنے والی تھی؟ کیا ایک بار پھر سے غموں کے بادل چھا رہے تھے یا خوشیوں کی بارش آنے والی تھی؟ ہمدان شاہ کو تقریباً 2 گھنٹے بعد حاطب کے نمبر سے کال آئی تھی۔ ہمدان شاہ نے فوراً کال ریسیو کی تھی۔ کہاں ہو تم؟ جانتے ہو کتنا پریشان ہوں میں؟ ہمدان شاہ کال ریسیو کرتے ہوئے بولے، جبکہ دوسری طرف سے انجان آواز سن کر ہمدان شاہ کال ریسیو کرتے ہی بولے، جبکہ دوسری طرف سے انجان آواز سن کر ہمدان شاہ جو گارڈن میں کرسی پر بیٹھے تھے الرٹ ہو گئے تھے۔ میں حاطب نہیں ہوں، اور تو پھر آپ کون ہیں؟ اور میرے بیٹے کا موبائل آپ کے پاس کیا کر رہا ہے؟ ہمدان شاہ نے سرد انداز میں پوچھا۔ میں انسپکٹر قمر بات کر رہا ہوں، اور یہ موبائل ہمیں اسی پیشنٹ کے پاس سے ملا جو اس وقت سول ہاسپٹل کے ICU میں ہے۔ انسپکٹر کی بات پر ہمدان شاہ کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بچا تھا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ گولیاں لگی ہیں۔ آپ ایسا کریں، اسے CMH ہاسپٹل لے جائیں۔ میرا نام کرنل ہمدان شاہ اور وہ میرا بیٹا ہے میجر حاطب ہمدان شاہ۔ آپ اسے لے کر پہنچے، میں آتا ہوں۔ ہمدان شاہ نے بمشکل خود کو کنٹرول کیا تھا۔ جیسے ہی وہ جانے کے لیے مڑے، سامنے آمنہ اور عائشہ شاہ کو دیکھ کر وہ سر چکا گئے، کیونکہ ان کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ سب کچھ سن چکی ہیں۔ ہمدان، میرا بیٹا، عائشہ شاہ نے نرم آنکھوں سے اتنا ہی کہا تھا اور ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی، جبکہ ہمدان شاہ نے آگے بڑھ کر انہیں سنبھالا تھا اور انہیں فوراً ہی ہاسپٹل لے گئے تھے۔ دوسری طرف آمنہ شاہ نے سب گھر والوں کو حاطب کے بارے میں بتا دیا تھا۔ انسپکٹر نے ہمدان شاہ کی ہدایت پر ہی حاطب کو CMH ایمبولینس کے ذریعے منتقل کروایا تھا۔ ڈاکٹرز نے گولیاں نکال دی تھیں، لیکن ابھی وہ CMH ہاسپٹل کے ICU میں ہی تھا۔ سب گھر والے وہاں تھے، سب کے لب دعا گو تھے۔ اچانک ICU کا دروازہ کھلا اور ایک ڈاکٹر باہر آیا۔ حازم صورت سے ان تک پہنچا تھا۔ ڈاکٹر، میرا بھائی کیسا ہے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ حازم نے آنکھوں کو صاف کر کے بولا۔ کرنل ہمدان شاہ، ان کی گولیاں تو نکال دی گئی ہیں، لیکن کیا ڈاکٹر؟ حازم نے بمشکل ہی پوچھا تھا، جبکہ ڈاکٹر جو ہمدان شاہ سے بات کر رہا تھا حازم کو دیکھ کر بولا، جو گولی ان کو پیٹ اور کندھے پر لگی ہے ان کی وجہ سے ان کا بلڈ کافی ضائع ہو گیا، اور ایک گولی جس نے ہارٹ پر اٹیک کیا تھا وہ ہم نے نکال تو دیا، لیکن اس نے ہارٹ کو کافی افیکٹ کی۔ اس گولی سے ہارٹ میں ایک سوراخ بن گیا جس سے بلڈ کی سرکولیشن آہستہ ہو گئی ہے اور آخرکار کچھ وقت کے بعد یہ رک جائے گی۔ مختصر یہ کہ میجر حاطب زیادہ سے زیادہ صرف 24 گھنٹے سروائیو کر سکتے ہیں، اور وہ بھی مشینز کی وجہ سے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر سب کو سانپ سونگ گیا تھا، جبکہ حازم نے باقاعدہ دیوار کا سہارا لیا تھا۔ ڈاکٹر، کیا کسی طرح بھی میجر سروائیو نہیں کر سکے گا؟ ہمدان شاہ نے اپنے آنسو پیتے ہوئے ڈاکٹر سے پوچھا۔ کرنل صاحب، ایک طریقہ ہے، اگر کوئی اور انہیں کوئی ہارٹ ڈونر مل جائے، لیکن وہ بھی اگلے 5 گھنٹوں کے اندر، کیونکہ اس کے بعد ان کا ہارٹ رسپانس 0.7 رہ جائے گا۔ ڈاکٹر نے انہیں تفصیل سے جواب دیا۔ ڈاکٹر، آپ میرا ہارٹ اسے دے دیں، لیکن پلیز اسے بچا لیں، حازم نے بنا سوچے سمجھے ڈاکٹر سے کہا تھا، جبکہ سب گھر والوں کے دل کو دھچکا لگا تھا۔ حازم، کیا بول رہے ہو؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا یہ؟ میرے بیٹے کے نصیب میں اگر زندگی ہے تو کچھ بھی ہو جائے وہ زندہ رہے گا، لیکن اگر اسے موت اپنی آغوش میں لینا چاہتی ہے تو پھر ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، ایک کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں اور وہ ہے دعا۔ ہمدان شاہ نے ڈاکٹر کو جانے کا اشارہ کر کے حازم سے کہا۔ بڑے پاپا، میرا دل دھڑکتا ہے اس کے ساتھ، حازم روتے ہوئے بولا، جبکہ ہمدان شاہ سمیت سب گھر والوں کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ قسمت کیا فیصلہ کیے بیٹھی ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن کچھ آزمائشیں واقعی انسانوں سے حد سے زیادہ صبر مانگ لیتی ہیں، اور حاطب کی زندگی بھی شاہ ہاؤس کے لوگوں کے لیے ایسی ہی آزمائش تھی۔ بالاج کو کسی ہمدرد نے ایمبولینس کو کال کر کے ہاسپٹل پہنچا دیا تھا۔ وہ بھی اس وقت ICU میں تھا کیونکہ اس کے سر پر کافی چوٹ آئی تھی اور بلڈ بھی کافی ضائع ہو گیا تھا۔
ڈاکٹرز نے پولیس کو کال کر کے انہیں انفارم کر دیا تھا اس کا علاج شروع ہو چکا تھا، لیکن وہ ہر قسمت، آج بھی وہ تنہا ہی زندگی کی جنگ لڑ رہا تھا۔ کوئی گھر والا اس کے پاس نہیں تھا، اور وہ تھا کہ اب موت کو گلے لگانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ حاطب کو ہاسپٹل میں 2 گھنٹے ہو گئے تھے، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ سب گھر والوں کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ عائشہ شاہ کی حالت دیکھ کر حمدان شاہ خود کو مجرم سمجھ رہے تھے، آخرکار ان کی وجہ سے ہی ان کا بیٹا اس حال میں تھا۔ بابا، یو ول پراؤڈ۔ حاطب کے الفاظ حمدان شاہ کے کانوں میں گونجے تھے۔ یس آئی ایم، بٹ پلیز کم بیک یار۔ حمدان شاہ دل ہی دل میں اس کے تصور سے مخاطب ہوئے۔ ماما، زندگی میں کبھی خود کو اکیلا مت سمجھیے گا، آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ہے۔ عائشہ نے آنکھیں بند کر کے اس کے الفاظ یاد کیے تھے۔ بھائی کی جان، جب تک بھائی زندہ ہے تمہیں کوئی دوسرا بندہ اس دنیا میں تنگ نہیں کر سکتا۔ اشال اس کی باتیں یاد کر کے مسلسل رو رہی تھی۔ سب سے زیادہ حالت جو اس وقت قابل رحم تھی وہ تھی حازم کی حالت۔ اس کی اجڑی حالت دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کبھی رویا نہیں ہوگا۔ حازم کے دل میں اچانک خیال آیا اور اس نے نظر دوڑائی تو آصفہ وہاں نہیں تھی اور نہ ہی بالاج۔ اشال، آصفہ کہاں ہے؟ حازم نے بمشکل یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ وہ پریئر روم میں ہے۔ حازم جلدی سے اس کے پاس پہنچا تھا۔ آصفہ سجدے میں تھی اور اس کا لرزتا وجود اور ہچکیاں اس بات کی چیخ چیخ کر گواہی دے رہی تھی کہ وہ شدت کرب سے رو رہی ہے۔ حازم نے اسے اپنے حصار میں لے کر پکارا۔ آصفہ نے ایک زخمی نظر اس پر ڈالی اور پھر سے اس کے حصار سے نکل گئی۔ دور رہیں مجھ سے، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوئے۔ آصفہ روتے ہوئے چیخی تھی جب وہ کہیں سے بھی حازم کو نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ حازم نے پہلے بے یقینی سے اسے دیکھا، لیکن پھر یہ سوچ کر چپ رہا کہ اس وقت اس کی ذہنی حالت نارمل نہیں ہوگی۔ جائیں یہاں سے، نہیں دیکھنا چاہتی میں آپ کا چہرہ۔ آصفہ، میرا بچہ، پلیز میری بات تو سنو۔ اور نہیں سننی میں نے آپ کی بات، آصفہ نے اس کی بات درمیان میں کاٹ کر کہا۔ دیکھو آصفہ، میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس وقت تمہاری حالت کیا ہے، کیونکہ عشق کے مسافروں کے لیے ہجری کی سزا موت کے مترادف ہوتی ہے۔ اور جانتے کیا ہیں آپ عشق کے بارے میں؟ عشق میں محبوب کی رسوائی اور جگہ سائی نہیں کی جاتی بھائی۔ عشق تو معتبر ہی تب ہوتا ہے جب محبوب پر نظریں پڑنے سے پہلے پلکیں اٹھنے سے انکاری ہو جائیں۔ آج آپ کے کیے کی سزا آپ کی بہن کو مل رہی ہے، اس کی آہیں لگ رہی ہیں ہمیں، جائیں یہاں سے۔ آصفہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، جبکہ حازم خاموش رہ کر بے بسی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ آپ نے اس کی بہن کو درد دیا تھا تو آج اس نے آپ کی بہن کو تکلیف دے دی، اس کی سسکیوں کا بدلہ لے رہا ہے وہ مجھ سے۔ بھائیوں سے بولیں بہت ہو گیا، اب اٹھ جائے، میرا صبر ساتھ چھوڑ رہا ہے، میری برداشت یہیں تک تھی۔ اسے بولے میں ہار گئی ہوں، وہ جیت گیا ہے، اس نے لے لیا بدلہ اپنی بہن کے آنسوؤں کا، پلیز اب اٹھ جائے، بس ایک بار مجھے اس کے منہ سے اپنا نام سننا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب وہ مجھے عاضی بلاتا ہے تو مجھے میرا اس دنیا میں ہونا کیا ہے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بھائی میں اس کی محبت کی عادی ہوں، مجھے اس کی باتوں اس کی حرکتوں پر اسے ڈانٹنا ہے۔ بھائی اس کی یہ خاموشی میرا وجود کرچیوں میں بکھیر رہی ہے، اسے بولے خدا کے لیے ایک بار آنکھیں کھول دے۔ آصفہ روتے ہوئے زمین پر ڈھہ گئی تھی، جبکہ حازم جو خود کو مضبوط کر کے آیا تھا وہ اپنا آپ کنٹرول نہیں رکھ سکا تھا اور آصفہ کے وجود کو اپنی آغوش میں لے کر رو دیا تھا۔ وعدہ کرو کہ عاضی کی خوشیوں کا خیال رکھو گے۔ حاطب کے الفاظ اس کا دل چیر رہے تھے۔ شہادت وہ واحد چیز ہے جسے حاطب شاہ حاصل کرنا چاہتا ہے، پلیز حاطب آ جانا یار۔ حازم نے دل میں اس سے کہا۔ آصفہ دعا کرو، اللہ کوئی نہ کوئی معجزہ کر دے گا۔ حازم نہیں جانتا تھا کہ وہ کسے تسلی دے رہا ہے، آصفہ کو یا خود کو۔ یہ بول کر وہ باہر نکل گیا تھا جبکہ آصفہ ایک بار پھر شدت سے روتی تھی۔ حازم نے تھوڑی دیر بعد خود کو کمپوز کر کے بالاج کو کال کی، لیکن کوئی رسپانس نہیں ملا۔ خان پک اپ دی کال یار۔ حازم نے دوسری مرتبہ ٹرائی کیا تو کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ خان کہاں ہو، پلیز اسی وقت CMH پہنچو، حازم بھرائے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ سر یہ موبائل ہمیں روڈ سے ملا اس شخص کے پاس سے جس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ اس وقت ICU میں ہے، سول ہاسپٹل کے۔ دوسری طرف سے کسی نے حازم کو مطلع کیا تھا، جبکہ حازم کو اب صحیح معنوں میں اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں آ رہا ہوں، حازم کسی کو بتائے بغیر ہاسپٹل پہنچا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔